السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 3 میں ہے حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ اب آگے ناظرین حرکات کی تعریف بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم بتانے جا رہے ہیں کہ زبر، زیر، پیش، یہ اوپر جو لکیر ہے چھوٹی سی، اسے زبر کہتے ہیں، اور یہ جو لکیر ہے نیچے، اسے زیر کہتے ہیں، اور اوپر جو اسے پیش کہتے ہیں۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کا ہمیں علم ہو گیا کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبر کو کیسے پڑھیں گے، زیر کو کیسے پڑھیں گے، اور پیش کو کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ زبر، زیر اور پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو یہ زبر، زیر، پیش یعنی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ زبر والی آواز، زیر والی آواز اور پیش والی آواز جلدی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے الف، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز منہ کھلے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ابھی بتلایا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ جو الف ہے یہ خالی نہیں ہے، ان کے اوپر زبر ہے، تو یہ اب الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ ہو گیا۔ تو بتایا کہ زبر، زیر، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو ناظرین، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، تختی نمبر 3 حرکات، یہ جو قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے، ان کو ہم زبانی اگر یاد کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر رہتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قاعدہ یاد ہو جاتا ہے کہ زبر، زیر، پیش کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا،
لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ تو ناظرین یہ حرکات کو پڑھنے کا طریقہ ہوا، اور اگر کوئی شخص اس کو ایسے پڑھتا ہے جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اوپر آپ نے قاعدہ کلیہ پڑھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تو جلدی پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا کہ حمزہ زبر آ، یہ زبر کو نہیں کھینچا جائے گا۔ اب یہاں پہ مشق بتلا رہے ہیں۔ مشق بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو آپ نے اتنے حرکات کو پڑھے تو یہ مفردات کی شکل میں اب ان کو مرکبات کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مرکبات پڑھنے سے پہلے ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے حروف بتلائیں گے کہ اس میں 3 حروف ہیں، تو کیا کیا ہے؟ دال، را، سین۔ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان حرف کے اوپر جو ہے زبر ہے کہ زیر ہے یا پیش ہے، تو اس کو ہم دھیان میں رکھتے ہیں۔ تو دال کے اوپر بھی زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ اس کے اندر 3 حروف ہیں، دال، را اور سین، اور تینوں کے اوپر زبر ہے، تو اب اس کو ایسے پڑھیں گے جیسے دال زبر دا، را زبر را، دار، سین زبر سا، دارس، واو زبر و، دال زبر دا، ود، عین زبر ع، ودع۔ اب اس کے اندر حضرت ناظرین یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنے حروف ہیں اور کون کون سے حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عین ہے، پھر دوسرے نمبر پر با ہے، پھر دال ہے، اور اس تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، تو اس کو اسی انداز سے پڑھیں گے۔ عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا، عبد، کاف زبر کا، سین زبر سا، کس، با زبر با، کسب، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، با زبر با، لام زبر لا، بل، غین زبر غا، بلغ، واو زبر و، جیم زبر جا، وج، دال زبر دا، وجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سج، دال زبر دا، سجد۔ تو ناظرین اب ہمارا تختی نمبر 3 پوری طرح سے مکمل ہو گیا۔ تو چلیے ناظرین اب ہم پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اور ہم اس کے اندر بتائیں گے کہ زیر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تختی نمبر 3 میں
زیر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور پیش پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔